اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغوں میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، یہاں جو کیلوں کی تہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ ڈبل تہ ہو جاتی ہے، ایک اور سنگل، پھر اس کے بعد میں ڈبل، اتنا ہی تو ہو جاتا۔ لیکن جنت میں جو کیلے ہوں گے تہ بتہ، ان کی کئی تہ ہوں گی لگی ہوئی، اور پھر کیلا بھی بڑا بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ اور ان باغوں میں سائے پھیلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ یعنی کہ نہ ہی تو کبھی ان کی فصل ختم ہونے والی ہے، جیسے یہاں کبھی فصل ہو جاتی، کبھی تربوز کی فصل آ گئی بھائی، اب تربوز کی فصل جا چکی، اب دوسری فصل آ گئی، آموں کی فصل جا چکی، اب سب دوسری فصل آ چکی۔ لیکن وہاں جنت کا جو معاملہ ہے، وہاں فصل کوئی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، کوئی فصل ختم نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی وہاں کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی روک ٹوک ہوگی۔ مطلب یہ ہے، نہ ہی تو کوئی روکے گا آپ کو، اور نہ ہی کوئی ٹوکے گا، نہ ہی تو روکے گا کہ بھئی مت کھا، اور نہ ہی کوئی ٹوکے گا کہ بھئی کیوں کھا رہا۔ کوئی ٹوک نہیں، کوئی روک نہیں کسی طرح کی۔ اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو بس زیادہ سے زیادہ اتنا اونچا ہی ہو جاتا گدا، یہ زیادہ سے زیادہ اتنا موٹا کر لیتے ہیں، وہاں تو اونچے اونچے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر۔ یعنی کہ جو جنتی ہے وہ ان کا خاوند، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہم عمر، دونوں باتیں ہیں، ایک تو ہم عمر ہوں گی، پھر ان کی محبوبہ ہوں گی، دونوں باتیں اس میں موجود ہیں۔ اور یہ نہیں کہ عمر کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی، ایسا نہیں ہے، برابر رہے گا، مسئلہ عمر کا بھی برابر رہے گا اور مسئلہ قد کا بھی برابر رہے گا۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ ہوں گے، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہوں گے۔ اب جنت میں جب اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو 70 حوریں عطا فرمائے گا، تو یہاں کی جو دنیا کی جو عورت ہے نا، وہ بھی سوچتی ہے کہ مردوں کو تو ملیں گی کیا 70 حور، 70 حوریں، اب ہمیں کیا ملے گا۔ ایک ملا جی تھے بیان کرنے بیچارے، وہ کہنے لگے کیا سنو، جنت میں ایک ایک آدمی کو 70 حوریں ملیں گی، اور ایک ایک عورت کو 70 حوریں ملیں گے۔ میں نے کہا حورا کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا ملا جی یہ حورا کہاں پڑا؟ کہ نا وہ جب آدمی کو جب حوریں ملیں گی تو عورتوں کو حورا ملیں گی۔ کمال کرتا ہے، یہ جنت میں جائے گی اپنی خاوند کے ساتھ، جنت میں جو حوریں ملیں گی اس کی یہ سب کی رانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سب کی رانی بنا دے گا، رانی۔ جنت کی حور کو رانی نہیں بنائے گا، کیوں؟ اس لیے نہیں بنا گا کہ اس نے دنیا کی پریشانی تھوڑی جھیلی ہے، دنیا کی پریشانی تو دنیا کی عورت نے جھیلی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مقام اونچا دے گا، تو اسے جنت کی حوروں کی رانی بنا گا، یہ ہے مطلب۔ اب وہ تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا بھی انکار کر رہے ہیں، حدیثوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ چلتے رہے کہ تھا کہ ایسا کیسے حورا ملیں گے، یہ کرے گا وہ کرے گا، جنا ہوگا وہ ہوگا۔ ابے تمہیں وہاں کا کیا پتا؟ جو ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، وہی سے تو ذکر کرنا ہے۔ تم آپ کو وہی اسے مانتی نہیں نا، وہ تو ان چیزوں کو بات الگ ہے۔ جب آدمی کے لیے حوروں کا ذکر ہے تو عورت کے لیے بھی ضرور کرنا چاہیے، ہاں، کہ عورت کو حورا نہیں ملیں گے، آج ان کا تو یہ کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے۔
ہمارے نبی نے جو ہمیں خوشخبری دی ہے وہ یہی دی ہے۔ اور جب آدمی ذکر کرے نا تو عورت کے لیے بھی مسئلہ سمجھا دے تاکہ عورت اطمینان ہو جائے عورت کو۔ عورت جو جائے گی جنت میں اپنے خاوند کے ساتھ جائے گی اور وہاں بھی اس کا خاوند یہی رہے گا، اور لیکن جب اسے اور حوریں ملیں گی تو ان کی سب کی یہ رانی ہوگی بنی ہوئی۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا جو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ مہمان ہی رہیں گے۔ بات یہ ہے، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا جب جنت میں بھیجا کہ جاؤ جنت میں، تو کیا کہیں گے؟ یا اللہ تو نے دنیا میں تیرے سجدے کرائے تھے، اب اس وقت تو ہم نے بغیر دیکھے سجدے کر لیے، اب جو ہے ایک سجدہ کم سے کم تو اب دیکھ کے ہم سے کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا معلوم ہے؟ جو تم نے دنیا میں سجدے کر لیے سو کر لیے، اب تم یہاں میرے مہمان ہو، مہمانوں سے سجدہ اب نہیں ہوگا، اب جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں گوارا نہیں کرے گا تمہارا۔ یہاں تم نے اتنے سجدے کیے، اللہ تعالیٰ کو اتنے تمہارے یہ سجدے پسند آئے کہ اب نہیں کرنا، وہاں جو کر لیے بغیر دیکھے تبھی تو تمہیں جنت میں جانا ہے، اور پھر وہاں ایک بھی سجدہ نہیں ہوگا بطور مہمانی کے۔ یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیش کی جائیں گی، کبھی بھی جو ہے مہمانی بھی تمہاری ختم نہیں ہوگی، کبھی کھانا پینا ختم نہیں ہوگا، کبھی عمر ختم نہیں ہوگی، کبھی جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی حوروں کو موت نہیں آنے کی، کبھی گھر والی کو موت نہ آنے کی۔